الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. معزز حاضرین جمعہ، دینی بلی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا سارا انتظام بھی فرما دیا ہے تاکہ بندہ جنت کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لے. یہی حقیقی کامیابی ہے، اور جو اس کامیابی کو پا لیا فقد فاز فوزا عظیما، وہ آدمی بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جنت کمانے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کئی مواقع ہمیں دیے، کئی مواقع دیے. بندہ اگر جنت یقیناً چاہتا ہے اور اس کے لیے صحیح معنوں میں طلب اور تڑپ رکھتا ہے تو یقیناً حاصل کر لے گا. وہی جنت سے محروم ہوگا جو اعراض برتے گا، منہ موڑے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. جو آدمی منہ موڑے گا اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑے گا، وہی رسوا ہوگا، وہی خسارے میں پڑے گا، وہی اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، مشکلات و پریشانیوں سے گھر جائے گا، اللہ کے عذاب سے گھر جائے گا، اور قیامت کی روز اس کا انجام بہت برا ہوگا. لیکن اگر انسان حقیقی معنوں میں جنت کے لیے اس کے دلوں میں طلب ہے، تڑپ ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی ہے، طاقت بھر کوشش بھی ہے، تو بندہ ضرور جنت کو حاصل کر سکتا ہے. جنت کمانا مشکل نہیں ہے، اپنے آپ کو جنت کی راہ میں لگا دینا مشکل کام ہے. یہی ہم سے نہیں ہو پاتا. جنت کے راستے اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھے ہیں، کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ جنت حاصل کر لے اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لے. یہ دیکھیے، روزانہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں جو پڑھتے ہیں اور سنتیں ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اذان کی آواز سن کر کے، اذان کی آواز کے بعد ہم اذان کے بعد کی دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اذان کا جواب دینے کے بعد، یہ سب کام جنت کے کام ہیں. صدقہ خیرات جنت کے کام ہیں، اعمال صالحہ جنت کے کام ہیں. لیکن آدمی کرتا کتنا ہے اور جنت کی سوچ لے کر کے کتنا کرتا ہے، یہ اصل جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اسی کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ ماہ مبارک ہمیں کئی ناحیے سے ٹرینڈ کرتا ہے، تربیت دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو نیک اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ
کیونکہ اس رمضان کے اندر بندہ جب داخل ہوتا ہے اور کئی ناحیے سے عبادتیں بجا لاتا ہے تو بندہ ایک جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو، اپنے ذہن و دماغ کو سنوارنا چاہتا ہے وہ سنوار لے گا۔ اتنے مواقع اللہ نے رکھے۔ کچھ باتوں کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کیسے یہ ماہ تربیت ہے، ایک مدرسہ کہا جاتا ہے۔ مدرسے میں بندہ داخل ہوتا ہے، ایک طالب علم داخل ہوتا ہے اپنے آپ کو سوار کر کے نکالنے کے لیے، وہاں سے سوار کر کے نکالے اور پھر اچھی زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارے اور نافرمانی برائیوں سے بچ کر کے زندگی گزارے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مہینے کا مدرسہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایمان والو، ایمان والے سے کہا ہے کیونکہ یہی سنتے ہیں، یہی مانتے ہیں، اور جو نہیں سنتے تو پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے، پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام جتنے بھی گزرے، ان کی قوم اگر نہیں سنتی تھی تب بھی انہیں توحید ہی کی تعلیم دیتے تھے۔ توحید اگر نہیں ہے، زندگی میں کچھ بھی ہے، کتنے ہی خیر کیوں نہ ہو، بیکار ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک آدمی ہے عبداللہ ابن جدعان کر کے، زمانے جاہلیت میں تھا، بہت صدقہ خیرات کرتا تھا، جود و سخاوت میں مشہور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت نہیں پا سکتا ہے، جہنم سے نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھ سے جو بھی شرک اور برائیاں ہوئی ہیں تو قیامت کے روز میرے گناہ کو بخش دینا۔ نہیں توبہ کیا، نہیں توبہ کیا تو اس کی نیکیاں، اس کے یہ رفاہی کام، اس کے جود سخاوت کسی کام کے نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے توحید اور عقیدے کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی۔ ہمیں اپنے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ایمان کی تجدید کی دعا کرتے رہنی چاہیے، کوششیں کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہتے تمہارے دل کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہوتے رہتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہوتے رہتے ہیں۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، لہذا اللہ سے دعا کرو، اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہمارے ایمان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، اصل دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہی ہے دولت جو آپ کو ساری نیکیاں سمیٹنے پر ابھارتی ہے، اور یہی دولت اگر انسان ہاتھ سے جانے دے، کمزور ہو جائے تو ساری دولتوں سے، ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں جنت کا شوق کون دلاتا ہے؟ ایمان جنت کا، جنت پر ایمان ہمیں جنت کی طرف بڑھنے کا شوق دلاتا ہے، جذبہ دلاتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ڈھکیلتا ہے، اور جہنم کا خوف ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کے پیچھے ایمان ہے، اس کے پیچھے ایمان کی طاقت لگی ہوئی ہے جو اس کو پاور دیتی ہے، آگے بڑھاتی ہے خیر کے کام میں، اور جتنی برائیاں ہیں کہا وہ ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں۔ سارا معاملہ لے دے کر کے ایمان پر ہے۔ ایمان یہی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ ہماری گرفت کرنے پر قادر ہے، اللہ ہمیں جزا دینے پر قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے، ہماری بگڑی بنا دینے پر قادر ہے، ہماری مشکلات کو دور کر دینے پر قادر ہے، ہمیں بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری جو دنیا کے اندر انسان بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کو دینے کے لیے وہ قادر ہے، آسان بنا دینے کے لیے قادر ہے۔ ایمان انسان کو اللہ سے جوڑنے پر ابھارتا ہے، اور یہی ایمان انسان کو نیکیوں پر، اطاعت کے کاموں پر لا کے کھڑا کرتا ہے۔ یہی جب کمزور ہو جاتا ہے بندہ تو کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لے آئے ہو، اب ذمہ داری یاد رکھو، اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اتنی ایمانیات ہیں کہ جنت جہنم پر ایمان لے آئے، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، تقدیر پر ایمان لے آئے، ساری ایمانیات کی چیزوں پر ایمان لے آئے۔ اب تقاضا کیا ہے ان ایمانیات کا؟ تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضے پر عمل کریں، اس کے مطلوبہ اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ورنہ صرف کلمہ شہادت پڑھ لینے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبانی ورد کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ ورنہ اگر یہی مقصد ہوتا تو کفار، منافقین اور بھی دیگر لوگ جو ورد کی کرنا چاہتے کر لیا کرتے۔ منافقین نے ورد کیا زبان سے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نچلے سب سے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ زبان سے صرف اقرار فائدہ نہیں دیتا ہے،
زبان کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے عمل کے ذریعہ، دل کے یقین کے ذریعہ اور اعضاء و جوارح کے اعمال سے اس کو اظہار کرے، اس کو پیش کرے، اللہ رب العالمین کو دکھائے کہ دیکھیں اللہ ہم نے ایمان قبول کیا تو ایمان کی جو مطلوبہ اوصاف تھے ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، تم پر ایمان جو نہیں لایا اب پہلے اس کو ایمان لانے کی دعوت دینی ہے۔ تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، انسان بوجھ نہ سمجھے کہ ہم ہی پر صرف، ایسا آدمی جب یہ سمجھتا ہم ہی کو کہا گیا ہے خالی، تو عام طور پر آدمی اس کی طرف لپک نہیں پاتا، اس کی نفس کہیں نہ کہیں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ ہو، دیکھو کمپٹیشن کا معاملہ ہے، نیکی کے اندر کمپٹیشن کا معاملہ ہے، تم سے پہلے قومیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں، تم پر بھی روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، تو تم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف تم ہی پر فرض قرار دیا گیا ہے، تم سے پہلی جتنی قومیں آئی ہیں سب پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ مقصد لعلکم تتقون، معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کسی بھی عمل کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے کاموں کا حکم دیا ہے بڑے حکمت کے ساتھ، بڑے اس کے مفید نتائج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی چیز سے روکا ہے تو وہ بھی بڑی حکمتوں کے ساتھ روکا ہے، ہماری بھلائی ہے اس کے اندر، ہماری کامیابی کی راز اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لعلکم وجہ بتائی ہے، ریزن بتایا ہے، اس کا مقصد بتایا ہے، کیوں؟ تاکہ مقصد بھی سمجھ کر کے انسان تھوڑا سا اور زیادہ شوق میں رہے، اور زیادہ مضبوط رہے، پختہ رہے، کمزوری کا شکار نہ ہو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کیوں متقی بننے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اعدت للمتقین، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، دوڑو اللہ نے کہا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، اس جگہ کہا وسابقوا، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، کیونکہ دنیا کے معاملات میں کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے معاملات میں اپنے کیپیسٹی کے حساب سے بھاگ دوڑ کرے، اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا، لیکن ہم فلاں سے آگے نکل جائیں گے، فلاں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اتنا ہی روزی ملنے والی ہے جتنا لکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنے والی۔ اور نیکی کے معاملات میں اگر ہم کمپٹیشن نیکی کے معاملات میں کرتے ہیں تو اگرچہ ہم وہ عمل نہ کر پائیں، اللہ تعالیٰ ہماری سچی نیتوں کی بنیاد پر پورا اجر دے دیتا ہے، سچی نیتوں کی بنیاد پر پورا اجر دے دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے نکلے تھے، حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا، کہا یہیں تم قربانی کر لو، اپنے بال چھل لو، تمہیں اجر عمرے کا مل جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں آدمی سفر پہ نکلا حج کے، راستے میں اسے حادثہ پیش آ گیا، وفات پا گیا، اسے حج کا مکمل ثواب ملے گا۔ اصل نیتوں کا اعتبار ہے، نیکی کے معاملات میں انسان بلند نیت رکھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرے، یہاں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا نہیں جاتا ہے، بس آگے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کے معاملات میں حسد، کینہ، کپٹ، دشمنی، بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، سکون میں رہو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، اور دنیا کے دین کے معاملات میں اوپر لوگوں کو دیکھو۔ کہا وسارعوا الی مغفرۃ، جلدی کرو، جلدی بڑھو، وسابقوا، آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے، مغفرت کی طرف، گناہ ہو گئے ہیں معافی طلبی کرا لو، اور جنت کے اعمال کرنے کے لیے جلدی کرو، اور عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ کہا وعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے ہے، صرف متقیوں کے لیے، متقی ہی کامیاب ہونے والے ہیں اور لوگ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کرا دیا تاکہ ہم اس اعلیٰ درجے اور مقام کو پہنچ سکیں، یہ مقصد ہے، بلند مقصد۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تھوڑے ہی دن ہیں، جیسے نیکی کا کوئی بھی کام ہو اور لوگوں کو شوق دلانا ہو تو اسے بڑا بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے، بھلے بڑا ہو، کیونکہ وہ مطلوب ہے، اسے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ وہ تھوڑا سا ہے، بس تھوڑا سی منٹ میں ہو جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ محنت نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے کیا کہا، ایام معدودات، چند ہی دن ہے، سال بھر کے مقابلے میں ایک مہینہ کیا ہے، چند ہی دن۔ اہل علم کہتے ہیں یہ دیکھیے نیکی کے جتنے بھی کام ہوں اس کو ہمیں
اختیار کرتے ہوئے نیکی کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کا دل جو ہے وہ نفرت کا شکار نہ ہو جائے، بیزار نہ ہو جائے، شوق دلایا جائے۔ اسے بہت سارے موقع پر دیکھیے کمپنیاں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، ایڈورٹائزنگ میں اس کی بہت زیادہ بھرپور ایک طرح سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن حالانکہ وہ دنیا داری ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں دھوکہ ہوتا ہے، وہاں لوگوں کو فراڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں نہیں ہونا چاہیے تو وہاں ہوتا ہے، نیکی کے معاملات میں ہونا چاہیے تو وہاں بال کے کھال نکالے جاتے ہیں، بال کے کھال نکالے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، چند ہی دن ہے جی، روزہ رکھ لو گے ختم ہو جائے گا، گزر جائے گا پورا مہینہ، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے جو مقصد دینا چاہتا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ آپ میں اپنے آپ کو بلند مقام پر اللہ کے ہاں فائز کر لے گا، جنت کا مستحق بنا لے گا۔ تو یہ ہے دیکھیے روزے کی جو فردیت اور اس کے اندر جو مقصد ہے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کے اندر کتنی چیزیں داخل ہوتی ہیں، ہم اس کی تفصیل جاننا چاہیں گے تو پورا اسلام داخل ہے۔ تقویٰ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا کام کیا جائے جنت کی لالچ رکھتے ہوئے، اور نافرمانی سے بچا جائے جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ بعض حضرات ایسے ہیں صوفیہ حضرات کہتے نہیں ہم لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ڈر سے کرتے، بس محبت میں کرتے ہیں۔ دنیا دارانہ فلسفہ دنیا کے معاملے میں چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے چل جائے، لیکن حقیقت میں یہ چلنے والا نہیں ہے، حقیقت میں چلنے والا نہیں ہے۔ آدمی خرافات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہا اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادتیں ڈرتے ہوئے اور لالچ کے ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں ضروری ہے، ایک ساتھ ضروری ہے۔ لالچ بھی ہونا چاہیے کس چیز کی، جنت کی لالچ، اور ڈر بھی کہیں ایسا نہ ہوا آپ اگر چھوڑ دیے تو اللہ ہماری گرفت کر لو، تبھی وہ بیچ میں بیلنس میں قائم رہے گا، ورنہ غافل ہو جائے گا، ورنہ غفلت کا شکار ہو کر کے گناہوں میں لت پت رہے گا، اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے دونوں پاور ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے، کسی بھی قانون کو نافذ کرنے کے لیے دونوں پاور کا استعمال کیا جاتا ہے، لالچ اور ڈر۔ بغیر ان دونوں نظام کے کوئی بھی نظام قائم رہنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نظام قائم رہنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہل سنت اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ ہم عبادتیں اللہ سے جنت کی لالچ میں کرتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، گناہ سے رکتے ہیں تو تاکہ جنت پا سکیں اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں، یہی مقصد ہے۔ اور یہ اہل حدیث کا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ جبکہ صوفیہ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو دیکھیے خرافات میں پڑ جاتے ہیں، بہت کچھ دنوں کریں گے ریاضت اور کچھ عبادتیں کر کے کہیں گے ہم تو بھائی اللہ کے بڑے اعلیٰ بزرگ اور ولی بن گئے ہیں، اب ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں رہی، گناہ کے کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبادت گزار، متقی پرہیزگار اللہ کا ولی کوئی گزرا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑا متقی پرہیزگار اور اللہ کے اولیاء گزرے ہیں؟ نہیں گزرے۔ انہوں نے زندگی بھر عبادت کی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں کے لیے قربان کر دیا ہے۔ لیکن یہی معاملہ ہوتا ہے جب لالچ اور ڈر ختم ہو جائے، بس محبت، اور محبت کا ایک طرح سے پاور کتنا چلتا ہے۔ لالچ اور ڈر جب ہوتا ہے تو محبت بھی بیلنس میں رہتا ہے۔ بیوی کے لیے بھی آپ دیکھیں، اگر صرف بیوی ہم سے محبت کرے، ہم سے لالچ نہ رکھے، ہم سے ڈرے نہ، یہ نظام دنیا کے اندر چلنے والا نہیں ہے زیادہ، کوئی بھی نظام، چھوٹے سے چھوٹا نظام نہیں چلنے والا ہے۔ اسی لیے قانون بنائے جاتے ہیں اور قانون پر سختی کی جاتی ہے، اور قانون پر جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے کچھ انعامات رکھے جاتے ہیں، کچھ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بھی نظام ہے کہ دیکھیے جو ہوئی عبادتیں انجام دیں وہ اللہ کی لالچ رکھتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہی تقویٰ کا معنی ہے، یہی تقویٰ کا معنی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے تقویٰ کے اندر یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ تقویٰ کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں۔ رمضان بھی دیکھیے پختہ کرتا ہے، من صام رمضان ایمانا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کا رزلٹ کس کو ملنے والا ہے؟ اس کو ملنے والا ہے جو ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ رمضان کی عبادتیں ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے اور دیگر عبادتیں بجا لاتا ہے ایمان کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تب اسے اس کا کیا ہے رزلٹ ملے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی بنیاد پر اس کے گزشتہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں معاف کر دیتا ہے بلا کسی توبہ استغفار کے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کرتا ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ اسے بھی دھل دیتا ہے۔ توبہ شرط ہے، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ایک دوسری روایت میں، ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن واجتنبت الکبائر، ایک رمضان دوسرے رمضان کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ کہا کب؟
کہا تب جب آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہو۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ایمان دیکھیے بہت بنیادی چیز ہے، اور یہی سب سے پہلا درس ہے رمضان کا، ایمان اور عقیدہ درست رہے، اور ایمان اور عقیدے کی تربیت کر لی۔ اس مدرسے میں سب سے پہلا تربیت کا معاملہ یہ ہے ایمان کو درست کر، ایمان درست رہے گا تبھی سارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہا کہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دو، حالانکہ یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے کھانا پینا، عام دنوں میں کھاتے ہیں، رات میں بھی کھاتے ہیں۔ حرام اللہ نے دن میں قرار دے دیا تو ہم مان لیتے ہیں حرام ہے۔ یہ بھی توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ جس کو حلال قرار دے ہم حلال مان لیں، جس کو حرام قرار دے ہم حرام مان لیں، تو چرا نہ کریں۔ جب اللہ حلال قرار دے اسی چیز کو اس وقت ہم حلال مانیں، اور جب وہی چیز اللہ حرام قرار دے دے ہم کہیں نہیں بھائی ہم اپنی نفس اپنا عقل نہیں چلائیں گے، ابھی تک تو حلال تھا اب کیسے حرام ہو گیا۔ نہیں، جہاں جہاں اللہ جھکانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتی ہے میرا بندہ ہے یا اپنے نفس کا بندہ ہے، یہ ہے، یہ تربیت کے پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ ہے یا اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنے نفس کا غلام ہے۔ وہی چیز ایک پورے سال حلال، اور وہی چیز اللہ رب العالمین دن کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں حرام قرار دیتا ہے، کھانا پینا، اپنی بیوی کے پاس جا کر کے حاجت پوری کرنا۔ ہم مان لیتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے بندے ہیں، نہیں مانتے تو گویا یہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے غلام نہیں، نفس کے غلام۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم۔ اس ایسے آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو غلام بنا لیا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس کا غلام بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود بھی کیا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ جو نفس کا پجاری ہوتا ہے تو علم کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کے حساب سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی بات کہتے ہوئے کہا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی آپ دیکھ لیجیے اگر لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، اللہ کی بات نہیں سنتے، تو سمجھ لیجیے وہ خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ تربیت ہے، ٹرینڈ ہے، پوری تربیت اور مشق کی جاتی ہے کہ بندہ دیکھے ایک چیز اللہ نے حلال قرار دی تھی تب حلال مان رہا تھا، ابھی حرام قرار دی ابھی حرام مان رہا، یہ نہیں کہہ رہا پہلے کیسے حرام تھا آج کیسے حرام ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ اپنی جب عقل چلاتے ہیں تو پہلی چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں اور دوسری دو دلیلوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہے نفس پرستی، خواہش پرستی، جہاں دلیلیں آ جائیں جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کیا سننا ہے، لیکن یہی دلیل ہر جگہ فٹ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ حالانکہ ایک خاص دلیل آ گئی، ایک عام دلیل ہے، جیسے کہا گیا عام ہے کھاؤ پیو، لیکن کہا گیا رمضان میں مت کھاؤ پیو، رک جاؤ۔ تو ایسے ہی یہاں عام دلیل ہے کہ امام کے پیچھے مت پڑھو، لیکن ایک خاص دلیل لی جاتی ہے کہ امام کے پیچھے کیا پڑھ سکتے ہو اور کیا پڑھنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ دلیلیں جب آ جاتی ہیں تو ہم جھک جاتے ہیں، اپنی عقل نہیں چلاتے۔ ابھی تو کہا گیا تھا کہ سنو، نہیں، ابھی کہا جا رہا ہے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، کلیئر ہو گیا، کب سننا ہے اور کب پڑھنا ہے کلیئر ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے تربیت ملتی ہیں، یہ رمضان پورا تربیت گاہ ہے، پورا مدرسہ ہے، یہ سب ہمیں سکھاتا ہے۔ رمضان میں ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے ایمان اور احتساب۔ ایمان یہ کہ روزہ فرض ہے، ہم اگر سنت سمجھ کر کے رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزہ ہم عادت سمجھ کر کے کرتے ہیں رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم روزہ کو ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ رکھیں گے تب قبول ہوتا ہے، یہ تربیت ہوتی ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ایسے آیا اور ہم بھی لوگوں کی طرح ایسا کر لیے، دیکھا دیکھی کر لیے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا لیے۔ نہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے رسم کا کچھ فائدہ ہو جائے، دیکھا دیکھی آپ اس میں شمار ہونے لگیں کہ آپ بھی فلاں طبقے میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اعتبار ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ ایمان اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو واجب سمجھتے ہوئے جو واجب ہے، جو سنت ہے اس کو سنت سمجھتے ہوئے ادا کرے، اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس کو ادا کرے۔ یہ ہے اصل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عادت سمجھ کر کے کرے، کوئی صحت کو درست کرنے کے لیے کرے، بہت سارے فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں بیان کرنا چاہتے اور نہ بیان کرنا چاہیے۔ اصل مقصد سے انسان کا ذہن پھر جاتا ہے، وہ بہت چھوٹا مقصد ہے، اور جب اللہ کے لیے رکھتے ہو تو وہ مقصد خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، اور اخلاص پر آنچ بھی نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، اگر یہ ہو دیکھا دیکھی، یا اگر ہو کوئی دنیاوی فائدے کے لیے، جسمانی فائدے اور صحت کے لیے، تو اصل مقصد سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
اس لیے ضرورت ہے اس اخلاص کی تربیت کو اپنے اندر پیدا کریں، اس کی اصلاح کریں۔ ایسے ہی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کہا ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے اس سے اخلاص کی تربیت ہوتی ہے۔ کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، تمام آدم کے اعمال اس کے لیے ہے، یعنی جو لکھا گیا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا اتنا ملنے والا ہے، لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کہا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ، اس لیے میں اس کو بلا حد و حساب اجر دینے والا ہوں، بلا حد و حساب اجر دینے والا ہوں، یعنی کوئی بھی اس کی گنتی نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوم ایام الصبر صیام ایام الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صبر کے مہینے کا روزہ، یہ مہینہ جو صبر کا مہینہ ہے، معلوم ہوا روزہ جو ہے یہ صبر ہے اور صبر کی تربیت کا مہینہ ہے، صبر کو ہمارے اندر مضبوط کرتا ہے، صبر کا عادی بناتا ہے، بے صبرے پن سے ہمیں نکال کر کے باہر لاتا ہے، صبر کا عادی بناتا ہے۔ اور زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ایمان کے بعد صبر کی ہے، اور ایمان بھی صبر کی وجہ سے ہی قائم رہ پائے گا، ورنہ قائم نہیں رہ پائے گا، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو، یہی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں جو کہا گیا ہے نماز اور صبر، تو صبر سے مراد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبر سے مراد روزہ ہے، صبر سے مراد روزہ ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو روزے کا اہتمام کرے بندہ، نمازوں کا اہتمام کرے۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی بھی عابد کے اندر جو عبادت گزار ہو، عبادتیں کرتا ہو، وہ کبھی بھی حقیقت میں عابد نہیں کہلایا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے اندر دو خوبیاں نہ پائی جائیں، دو عبادتیں نہ جمع ہو جائیں۔ کون کون سی عبادت؟ ایک کہا نمازوں کا اہتمام اور ایک کہا روزوں کا اہتمام۔ نمازوں کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام اگر نہ پایا گیا تو کتنا ہی خیرات کا کام کرتا ہو، نیکیوں کا کام کرتا ہو، نفلی کام کرتا ہو، اسے عابد نہیں کہا جائے گا، اسے حقیقت میں مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں عقیدی ایمان کی اور اعمال صالحہ کی اصلاح کی۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ کو کئی ناحیے سے عمل صالح پر بھی آمادہ کر کے مضبوط کرتا ہے۔ اس مثال کے طور پر ہم فجر کے وقت پہ جو عام طور پر لوگ نہیں اٹھ پاتے، کہتے ہیں نہیں اٹھ پاتے، اور رمضان میں اٹھتا ہے، پابندی کے ساتھ اٹھتا ہے، خواتین خاص کر کے اٹھتی ہیں اور پہلے اٹھ جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بہانے کا موقع اب نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ رمضان بتاتا ہے تم جیسے رمضان میں اٹھ سکتے ہو غیر رمضان میں بھی اٹھ سکتے ہو، جیسے رمضان میں وقت سے پہلے اٹھ کر کے کچھ اہتمام کرتے ہو سحری وغیرہ کا بنانے کا، تو نفلی عبادتیں پڑھ سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، یعنی تمہارا نفس جو ہے اس کو برداشت کر پا رہا ہے۔ عادی بنا لو ایک مہینہ تو یہ پاور کا کام کرے گا آگے کے دنوں میں۔ ایسے ہی دیکھیں کہ انسان جب اس مہینے کے اندر رہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ کب سے کب تک، ٹائم بھی بتلا دیا، تو آدمی یہ نہ کہے نہیں ہم اپنی مرضی سے جتنا ٹائم رکھنا چاہیں گے روزہ رکھیں گے، نہیں، کہا گیا ہے تاخیر کرو سحری میں، یعنی نماز اذان کے قریب تک افطاری سحری کرو، اور افطاری میں جلدی کرو۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اور کہا غیر مسلموں کی پہچان کیا ہے؟ ان کا کچھ پتہ نہیں رہتا ہے، افطاری کا اور سحری کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے۔ دیکھیے ہر معاملے میں غیر مسلم کی مخالفت کرتے رہنی چاہیے، دین کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، شریعت میں جو حکم ہے اس کی طرف لپکنا چاہیے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے یہاں کی روزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ روزوں کی حفاظت سے انسان کنٹرولنگ پاور اپنے اندر پیدا کر پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی من لم يدع قول الزور، جو جھوٹی بات بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اس کو اللہ کے ہاں اس کی حاجت نہیں ہے، اس کے روزے، اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی حاجت نہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، نیکیوں کے ہم محتاج ہیں، تقویٰ کے ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں محتاج ہے۔ تو ہم اگر روزہ رکھتے ہوئے، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی حفاظت، کان کی بھی حفاظت، آنکھوں کی بھی حفاظت ضروری ہے، نہیں کرتا آدمی تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کو ثواب اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمانے والا ہے۔ دوبارہ اسے نہیں کہا جائے گا روزہ رکھے، لیکن اس کے روزے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اثر اور کوئی قیمت نہیں رہ جائے گا۔ ایسی ایک تربیت کا معاملہ یہاں یہ بھی ہے، اخلاق عادات صحیح کیے جاتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں رہو، کوئی گالی دے خاموش رہو، اس سے جھگڑا پہ آمادہ رہے، کیا کہو؟ انی امرؤ صائم، بس میں روزے دار ہوں۔ یہ تربیت ہوتی ہے، آپ کے نفس کی تربیت ہو رہی ہے، آپ مضبوط آدمی ہیں، برداشت کر پا رہے ہیں۔
نفس کی تربیت ہو رہی ہے۔ آئندہ دنوں میں اس کو فالو کیا جائے تاکہ اس کے ذریعہ جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ انسان فائدہ حاصل کرے۔ ایک چیز یہاں یہ ہے کہ خیر کے کاموں کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے، سخاوت کے لیے یہ مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ آپ کی سخاوت جیسے آندھی سب کو حاصل ہو ایسی ہو جاتی تھی سخاوت۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مہینے میں علماء سے جڑے رہنا چاہیے، مسجدوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ اپنے استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پورے مہینہ جڑے رہتے تھے۔ اپنے استاد جبریل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے جڑے رہتے تھے، قرآن سیکھتے، قرآن کا مراجعہ کرتے، قرآن کے معانی و مطالب سمجھتے۔ ہمیں بھی جڑے رہنا چاہیے اور مسئلے مسائل سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ یہاں سے جو سیکھ سکیں آگے کی زندگی میں کام آئے۔ ایسی ہی ایک بات آخر میں یہ ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے بتلایا، کہا تقویٰ کیا ہے؟ کہا یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس یہ کہے کہ چہرہ مشرق مغرب کی طرف کر لے، یہ صرف نیکی نہیں ہے۔ کہا نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، نہ مانگنے والوں کو بھی جو محتاج ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کو جو گردن آزاد ان کے لیے کرنا ہے کہ جیل سے کسی کو رہائی کرانی ہے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، وآت الزکاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، والموفون بعہدہم اور اپنے عہد کو جو عہد کرتے ہیں پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء صبر کرنے والے ہوتے ہیں مشکلات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں، تنگی میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وحین الباس جب مقابلہ ہو جاتا ہے کہیں جنگ کی حالت جنگ میں، ابھی جنگ کی صورت ہمارے آنا جہاں جن کے لیے ہے وہاں اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا یہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی۔ یہ ہے کچھ اعمال جو تقویٰ کے اعمال ہیں، اور رمضان میں ان کی بڑی اہتمام کے ساتھ مشق کی جاتی ہے، بڑا اہتمام کے ساتھ۔ اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان میں متقی بن کر کے آئندہ زندگی میں بھی متقی بنے رہیں، ورنہ مدرسے میں داخلہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج بھی مدرسے میں داخل ہو اور ویسے ہی جاہل باہر نکل کر کے آئے، وہی جہالت کرے تو کہیں گے تو پڑھنے کیا گیا تھا۔ ایسے ہی رمضان کو جسے یہ نعمت ملی تو انسان فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو متقی بنائے، مومن بنائے اور اس کے تقاضے پورا کرنے والا بنائے، تو یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تقاضوں کو جو ایمان کے تقاضے ہیں، رمضان کے مہینے کے تقاضے ہیں اور تقویٰ کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے۔ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، تقویٰ پر زندہ رہیں، اور جو ہماری وفات ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔